تمہیں لگتا ہے رمضانوں میں سارے کے سارے شیاطین قید ہو جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک شیاطین جو تمہارے ساتھ ہے اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ تمہاری موت تک رہے گا۔ اور کیونکہ اب رمضان جا چکے ہیں تو اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، سوچ رہے ہو یا پھر کوئی اور کام کر رہے ہو، شیاطین اور برے جن تمہارے چاروں طرف ہیں، تمہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ کچھ تمہیں وسوسہ ڈالتے ہیں، کچھ تمہیں دھوکے میں رکھتے ہیں، کچھ میاں اور بیوی کے بیچ میں درار ڈالتے ہیں، ان میں لڑائیاں کرواتے ہیں، اور کچھ تو ہمارے دوستوں یا پھر رشتہ داروں میں بھی دکھتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک دفعہ وارننگ نہیں دی بلکہ 80 بار وارننگ دی ہے شیاطین کے بارے میں۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جو شیاطین ہیں وہ آدم کی وینز میں، رگوں میں اس طرح سے دوڑتے ہیں جیسے خون دوڑتا ہے۔ اور اگر ہمیں یہ ساری باتیں نہیں معلوم نا تو ہم ابھی سے ہی ہار رہے ہیں۔ اور اسی ریزن سے میں شیاطین پر ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہوں۔ وہ کہاں سے آئے، ان کے طریقے کیا ہیں تمہیں دھوکہ دینے کے، تمہیں وسوسہ ڈالنے کے، وہ کس طرح سے تمہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور تم اپنے آپ کی ان سے کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہو۔ کیونکہ بے شک رمضانوں میں جو تمہارا خود کا ایک کمپینین ہے، جن ہے، قرین، وہ تمہارے ساتھ ہو، مگر رمضانوں کے بعد میں ہر ایک شیاطین، ہر ایک جن، ہر ایک ابلیس پوری طاقت کے ساتھ باہر آتا ہے۔ مگر تمہیں ان سے ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات میں ثابت کروں گا ایک سچی کہانی سے۔ صحابیوں میں سے ایک شخص تھا اور ایک دن اس کے سامنے ایک جن آ جاتا ہے، اور وہ جن اس انسان سے پوچھتا ہے، کیا تم میرے ساتھ لڑائی کرو گے، کشتی یا ریسلنگ کرو گے؟ اور اگر تم مجھے زمین پر پٹک دیتے ہو تو میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی آیت بتاؤں گا کہ جب بھی تم اس آیت کو پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوگے تو کوئی بھی شیاطین، کسی بھی طرح کا جن یا پھر کوئی بھی وسوسہ ڈالنے والا تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں نے ہی لڑائی کی اور صحابی نے اس جن کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اور بعد میں وہ صحابی اس جن سے کہتے ہیں کہ تمہارا سائز جو ہے، جو تمہاری قد کاٹھی ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، اور جو تمہارے ہاتھ ہیں وہ کتوں کے پیروں کی طرح دکھتے ہیں، کیا باقی سارے جن بھی تمہاری طرح ہیں یا پھر صرف تم ہی ایسے ہو؟ تو وہ جن اس بات پہ غصہ ہو کے ان صحابی کو جواب دیتا ہے کہ میں ان جنوں میں سے ایک طاقتور جن ہوں، اور ہم پھر سے لڑائی کرتے ہیں۔ اور جب وہ پھر سے لڑائی کرتے ہیں تو جو صحابی ہوتے ہیں وہ پھر سے اس جن کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دیتے ہیں۔ تو جن جواب میں ان سے کہتا ہے کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھا کرو، کہ جب بھی تم اس کو پڑھو گے کوئی بھی کسی بھی قسم کا شیاطین یا برا جن یا کوئی بھی وسوسہ ڈالنے والا تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ سن کے وہ اس طرح سے وہاں سے بھاگے گا جس طرح سے ایک گدھا بھاگتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ شخص، وہ صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے؟ تو وہ خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر جو لوگوں میں سے شیاطین برے انسان تھے وہ بھی، اور جو شیاطین یا جن تھے وہ بھی ان کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو یہ سیریز جو میں شروع کر رہا ہوں شیاطین پر، یہ تمہیں شیاطین کے بارے میں نہیں بتائے گی، مگر یہ بھی بتائے گی کہ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے ان سے لڑنے کی، ان کو پیچھے ڈھکیلنے کی، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی تمہیں ایسے ہتھیار دے رکھے ہیں کہ جس سے تم ان سے جیت سکتے ہو۔ تو فالو کرو مجھے اس ریل کے اور بھی پارٹس کے لیے، اور اس ریل کو اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو بھی بھیجو۔